آمنہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی شاذل وہاں پہ آیا تو سب نے حیرت سے شاذل کی طرف دیکھا، کیونکہ اس وقت خاندان کی عزت بچانے کے لیے یوں شاذل کا شادی کے لیے مان جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ جو کتنے سال زندگی کے گزار چکا تھا، اس نے شادی نہیں کی تھی، آج وہ شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گیا تھا، اور سب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خوش ہوں یا اس چیز پہ کہ شاذل شادی کر رہا ہے، یا اداس ہوں۔ افضال جو کچھ کر کے چلا گیا تھا، آمنہ کی آنکھوں سے دھڑا دھڑ آنسو بہہ رہے تھے۔ افضال سے اس نے کتنی محبت کی تھی، افضال نے اسے کتنا بولا تھا کہ کتنا اسے ٹوٹ کے چاہتا ہے، لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ افضال عین نکاح والے دن سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ وہ آ کے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ وہ دلہن بنی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کی قسمت اتنی ہی بری نکلی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹک رہی تھی جب مولوی صاحب اسے نکاح کے لیے پوچھ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ حامی بھرے یا انکار کرے۔ شاذل کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی فوراً سے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ مما، مجھے کمرے میں جانا ہے۔ شادی کی تقریب لان میں ہی رونما ہوئی تھی، بڑا سا لان جو مکمل طور پہ سجا ہوا تھا، ارد گرد مہمان ہی مہمان تھے۔ وہ کہنے لگی، مما مجھے روم میں جانا ہے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر تک رخصت ہوگے، تم نے گھر کے اندر ہی چلے جانا ہے۔ مما میں یہاں پہ مزید نہیں بیٹھ سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگے تھے۔ وہ اس کا کمرہ ریڈی کروا رہے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر لگے گی، آہستہ آہستہ مہمان جانا شروع ہو گئے، اور وہ رخصت ہو گئے۔ اس نے جانا ہی کہاں تھا، اپنے گھر کے اندر ہی تو جانا تھا۔ وہ آ گئی، اسے لاؤنج میں بٹھایا گیا، مختلف رسومات ادا ہو رہی تھیں۔ وہ بھی آ چکا تھا۔ وہ اب بھی سنجیدگی سے اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ آنے والے لمحات میں اس کے ساتھ کیا ہونا تھا یہ وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے آنکھوں میں بار بار نمی صاف کی۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ افضال سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے، مگر آخر ایسا بھی کیا ہوا کہ وہ نکاح والے دن چلا گیا؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں، اس وجہ سے۔ تم لوگ ایک کام کرو، مزید کسی قسم کی رسم ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کمرے میں چھوڑ کے آؤ، انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ ساری کزنس اس کا لہنگا سنبھالتے ہوئے لا کے اسے شاذل کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ پورا کمرہ سجوا دیا گیا، لیکن اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ اس نے تو افضال کے لیے سجایا تھا خود کو، وہ اس کے لیے سجی سنوری تھی، لیکن اب شاذل کی زندگی میں شامل ہونا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور شاذل کمرے میں داخل ہوا۔ وہ یوں ہی دلہن بنی سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب شاذل چلتا ہوا اس کے پاس آیا، چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ایک دم سے اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کا گھونگھٹ چھٹکے سے اٹھایا۔ میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ افضال تمہارے حق میں بہتر نہیں، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اگر آج میں تمہارے ساتھ شادی نہ کرتا تو تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ساری زندگی تمہیں کسی نے قبول نہیں کرنا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ کو جب آتے ہوئے گویا ہوا تو اس نے معصوم سی لڑکی کے ساتھ اتنے غصے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اسے سمجھاتا آیا تھا، افضال سے محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ محض اسے استعمال کر رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر وہ ہمیشہ اسے برا بھلا کہہ دیتی۔
آج اسے یقین ہو چکا تھا ہمیشہ سے افضال غلط تھا، اور ایسے وہ پہچاننے میں غلطی کر گئی تھی۔ وہ مجھے کیوں چھوڑ کے چلے گئے لالا؟ آپ کو پتہ ہے میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ سوں سوں کرتی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ خبردار، جب تم نے یہ لفظ اپنی زبان سے نکالا کہ تم مجھ سے محبت کرتی تھی، آپ مجھے بتائیں وہ واپس آئیں گے؟ آپ کو پتہ ہے میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ پھر سے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے گویا ہوئی، ابھی بتاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے اوپر جھک گیا، گویا جیسے اسے یہ یاد کروا رہا ہو کہ وہ اس کا شوہر ہے، اور اگر مجھ سے ایسی فضول قسم کی بات کرنے کی کوشش کی تو معاف نہیں کروں گا۔ وہ غصے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ اسے الگ ہوا تو اس کے ہونٹ کے پاس ہلکا سا سرخ مایا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے صاف کیا، کہنے لگا، تم تو اتنی سی شدت برداشت نہیں کر پائی، لہو لہان ہونے لگ گئی ہو، پتہ نہیں بعد میں تم مجھے کیسے برداشت کرو گی۔ اس کی معنی خیز بات سن کے وہ جی جان سے کپکپائی۔ میں آپ کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دوں گی، وہ غصے میں گویا ہوئی۔ میں صرف افضال سے محبت کرتی ہوں، بس میں اس کی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کے چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ چونکہ اس نے چینجنگ روم کا دروازہ بند کر لیا، وہ ابھی محض تھی بھی تو 18 سال کی، اسے نہ جانے کیوں شادی کا جنون سوار تھا۔ وہ افضال کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس وجہ سے اس نے اپنی پڑھائی بھی ادھوری چھوڑ دی اور افضال کے عشق میں مبتلا ہوتی اس کے ساتھ شادی کرنے چلی تھی۔ اور وہ شخص اپنی اوقات دکھا گیا، نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا باہر نہیں آئی، جبکہ شازل تو چینج کر کے باہر آ گیا، آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو خشک کرتے ہوئے بیڈ پہ بیٹھ گیا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی، چینجنگ روم کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا جہاں سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اب کی بار تھوڑا پریشان ہوا، چینجنگ روم کی طرف آیا۔ اس نے جیسے ہی چینجنگ روم کا دروازہ کھولا، سامنے وہ اپنی کرتی کو کے ساتھ الجھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، بار بار ہاتھ پیچھے کر رہی تھی، پیچھے سے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید اس کا ضبط جواب دے گیا تھا جو کھل نہیں رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب تو اس کی شکل پہ 12 بجنے والے ہو گئے۔ وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں اتنا زیادہ پریشان ہوں اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں منہ اٹھا کے، ادھر میرے پاس آئیں پلیز۔ وہ غصے میں بولی تھی۔ شازل اپنے آپ پہ قابو کرتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے لگتا۔ وہ اس کا مکمل طور پہ ایمان ڈگمگانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، الجھی ہوئی ڈوریوں کو سلجھاتے ہوئے کھولا۔ ایک دم سے وہ اس کی رعنائیوں کو دیکھتے خود پہ قابو پانے لگا۔ اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس کے بال موتیوں میں اٹکے ہوئے تھے جنہیں وہ چھڑانے کا کہنے لگی۔ وہ اس کے بالوں کو کھولنے لگا جنہیں اس نے بہت زیادہ الجھایا ہوا تھا۔ سامنے جیولری بکھری ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ سارے بال کھولے مجھے نہیں پتا، مجھ سے یہ نہیں کھولے جا رہے، وہ منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں شازل کی نگاہیں بار بار اس کے گلے کی طرف جا رہی تھی جہاں پہ وہ اپنی نگاہیں چرا نہیں سکتا تھا۔ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ تم اسے دور کیوں کھڑے ہوئے ہو، وہ تمہاری بیوی ہے، تم اس پہ حق رکھتے ہو۔ اسے خود حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی زندگی اس نے یوں ہی گزار دی تھی، کبھی اس نے کسی عورت کی چاہ محسوس نہیں کی۔ اب یہ لڑکی جب اس کے پاس تھی، اس کے قریب تھی، تو وہ کیوں نہیں اس سے دور رہ پا رہا تھا؟ انہیں خود پہ کنٹرول کیوں نہیں تھا؟ وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگا
اپنے آپ کو زندگی میں پہلی دفعہ اتنا بے قابو ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ایک دم سے اسے اپنے قریب کر لیا، اسے شدت سے دبوچا ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ اس کی سسکی نکلی۔ وہ اس کے سینے پہ اپنے لبوں سے اسے تڑپانے لگا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیچھے ہٹیں۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اسے پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ تو کبھی امید بھی نہیں کر سکتی تھی کہ شاذل جیسا سنجیدہ انسان بھی اس قدر رومانوی ہو سکتا ہے۔ وہ بالکل اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے پیچھے دیوار کے ساتھ پن کرتا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پہ وسط کر گیا۔ پلیز کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیں۔ وہ اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ اس پہ اپنی شدتیں نچھاور کرتا ہوا تمام فاصلے مٹانے لگا۔ پیچھے چینجنگ روم میں پڑے ہوئے صوفے پہ کیا مکمل طور پہ اس پہ سایہ فگن ہوا۔ اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں کی شدتوں کو نہ جانے کہاں کہاں محسوس کر رہی تھی، کہاں کہاں اس کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے جو اسے پانی پانی کر رہے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا، اسے دور ہوا، اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے ہونٹوں کو رگڑتے ہوئے وہ چینجنگ روم سے باہر چلا گیا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ نہیں، اس معصوم کے ساتھ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی ہے۔ میں خاندان کی عزت بچانے کے لیے ایسا کیا، اس کے ساتھ نکاح کیا۔ میں کیسے بھلا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہوں؟ وہ کافی وقت بعد اندر سے باہر آئے تو اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال سرخ ہو رہی تھی۔ شاذل کا رویہ بھی تو اس کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ شاذل کو احساس ہو گیا کہ اسے ایسے رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا۔ کتنی شدت سے اس کے اوپر جھکا۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ اس لڑکی کے اوپر جھپٹ پڑا۔ وہ بیڈ کے دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس نے تکیے کو اپنے سینے سے لگا لیا، تکیے میں اپنا منہ چھپاتی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ دیکھو، میری بات سنو۔ اب کی بار نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوا تو اس نے مڑ کے دیکھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، مجھے بلانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ چلاتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ آہستگی سے کہنے لگا، سوری، میں بالکل سب کچھ نہیں چاہتا تھا، پتہ نہیں کیسے میں بے قابو ہو گیا۔ وہ نرمی سے اسے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، خبردار۔ جو آپ نے مجھے بلانے کی کوشش کی، وہ غصے میں یہ کہتے ہوئے دوبارہ تکیے میں منہ چھپا گئی۔ وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی، مگر شاذل کا پوری رات نیند نہیں آئی۔ اگلے دن ریسیپشن تھا، وہاں پہ بھی وہ خاصا سنجیدہ رہا۔ افضال کے بارے میں ابھی کسی قسم کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب واپس آیا تھا، پھر اب افضال کی تصویر پکڑے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شاذل نے جب اس کے ہاتھ میں افضال کی تصویر دیکھی تو اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ غصے میں اس کے ہاتھ سے تصویر پکڑ کے کمرے کے درمیان میں پھینکی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میری بیوی ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کی تصویر کو یوں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا تو اس نے فوراً سے نیچے پڑی ہوئی تصویر کو اٹھا لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ خبردار، جو آج کے بعد آپ نے کسی قسم کی کوئی چیز میرے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی، میں اسے محبت کرتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے اسے ضرور کوئی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے وہ چلا گیا، ورنہ ہمیشہ سے مجھ سے محبت کرتا تھا۔ مجھے پتہ ہے وہ جلدی واپس لوٹ کے آئے گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ خبردار، جو آج کے بعد تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو،
میں تمہاری زبان سے کسی غیر مرد کا نام نہ سنوں۔ وہ غیر مرد نہیں ہے، آئی سمجھ، وہ میرا منگیتر ہے، مگر کوئی بھی نہیں، بلکہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور میں ایک ہی مرد ہوں جو تمہاری زندگی میں شامل ہونے والا پہلا اور آخری مرد ہے۔ نہیں، آپ سے پہلے افضال میری زندگی میں شامل ہوا تھا۔ میں صرف ان سے محبت کرتی ہوں۔ وہ غصے میں گویا ہوئی۔ میں نے تمہاری جان نکال دینی ہے۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ اس نے آگے ایڈمیشن دلا دیا، حالانکہ اسے پہلے اسٹڈی کی اجازت نہیں ملی، مگر اس نے سب سے لڑ جھگڑ کے اسے اسٹڈی سٹارٹ کروا دی تھی۔ مگر ہر وقت وہ کبھی نہ کبھی افضال کو یاد کرتی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، باہر بہت زیادہ بادل گرج رہے تھے۔ وہ اندر بیٹھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ کل اس کا بہت ضروری ٹیسٹ تھا۔ وہ کب سے ٹیسٹ یاد کر رہی تھی، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں ہو رہا تھا، اور ابھی تک شاذل بھی آفس سے واپس نہیں آیا تھا۔ اسے اس وجہ سے بادلوں کی آواز سے ہمیشہ ہی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، بارش سے بھی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اب تو وہ ڈرتے ہوئے کھڑکی سے باہر بار بار دیکھ رہی تھی، یا اللہ، آگے تو کچھ بھی نہ ہو، میرا اتنا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، پتہ نہیں شاذل کہاں رہ گئے ہیں، ایک بار آ جائیں۔ نہ جانے کیوں اسے ایک عجیب سی عادت ہونے لگی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کے پڑھنا اچھا لگتا تھا، اس کے ساتھ لڑائی کرنا اسے اچھا لگتا تھا۔ کچھ عجیب سا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں پہلے کبھی کوئی لڑکی شامل نہیں ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں یہ پہلی لڑکی شامل ہوئی تھی۔ اس نے پہلے اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھا جیسے اب دیکھتا تھا۔ پہاڑ میں جائیں، نہیں آتا تو نہ آئیں۔ دوبارہ سے آگے پڑھنے کے لیے لیٹ گئی۔ اتنے میں وہ آ گیا تھا۔ لگتا ہے میرا انتظار ہو رہا تھا۔ کمرے کو لاک لگاتا ہوا جیسے ہی وہ اندر آیا تو اسی لمحے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے شاذل، آپ کدھر ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے پورے کمرے میں ہاتھ مارنے لگی۔ شاذل بالکل اس کے قریب آ گیا۔ اسی لمحے باہر سے بادل گرجنے کی آواز آئی۔ اتنی شدت سے آواز آئی کہ وہ روتے ہوئے شاذل کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے پاس ہوں۔ جب تک میں تمہارے پاس ہوں تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اس نے جیسے ہی محسوس کی تو اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ہاتھ کو بہت شدت سے دبوچ گئی۔ وہ نہ جانے کیوں عجیب طرح سے اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اس کی معنی خیز باتیں سن کے اسے اپنا آپ دھواں ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پلیز ہٹے پیچھے۔ ہٹوں گا تو نہیں، تمہیں مجھ سے بہت دور لے جاؤں گا۔ کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھوں۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگا، جیسے وہ کسی اور ہی جہان میں پہنچ گیا ہو۔ اسی لمحے کمرے کی لائٹ آن ہو گئی۔ وہ فوراً سے اسے الگ ہوا۔ اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو رہا تھا۔ سوری، آپ ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے اسے بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے جا کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ دوبارہ سے اپنی کتابیں کھولے پڑھنے لگی۔ یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کل بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، آپ مجھے سمجھا دیں گے؟ وہ نگاہیں چراتے ہوئے گویا ہوئی۔ اب وہ افضال کا نام نہیں لیتی تھی، نہ ہی اب اسے یاد کرتی تھی، بلکہ اتنی زیادہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کل یہ ٹیسٹ ہے، اس کے بعد تو چھٹیاں ہو جانی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، جب تم ٹیسٹ دے کے واپس آؤ گی تو ہمیں گاؤں جانا ہے۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ
بل نمودار ہوئے۔ گاؤں کیوں جانا ہے؟ کل صبح سب نے جانا ہے، تو تمہارے ٹیسٹ کی وجہ سے میں رک جاؤں گا، پھر ہم دونوں بعد میں جائیں گے۔ بھول گئی ہو، چاچو کے بیٹے کی شادی ہے۔ اوہ اچھا اچھا، یاد آ گیا یاد آ گیا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں کتنا مزہ آئے گا، میں نے سارے ڈریسز سلیکٹ کر لیے ہیں، اب پیک کر دیجیے گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں پیک کر دوں گا، لاؤ میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ سمجھتے سمجھتے وہ یوں ہی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ وہ آہستگی سے اسے سیدھا کرتا ہوا اس کا سر تکیے پہ رکھا، نہ جانے کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، کتنا ٹوٹ کے چاہنے لگا ہوں۔ ایک لمحہ بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کبھی میں تمہیں کھو نہ دوں، کبھی تم سے دور نہ چلا جاؤں۔ میں تو تمہیں کسی نازک گڑیا کی طرح چھوتا ہوں، کہیں سختی سے چھونے سے تم مر نہ جاؤ۔ کتنی دیر اس کے کان میں میٹھی سرگوشیاں کرتا رہا۔ آج اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، ایک عجیب سی بے چینی لگی ہوئی تھی۔ اسے بیڈ کے درمیان میں رکھتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ لیا، اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کیے۔ وہ سکون سے آنکھیں موند گیا، جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح اپنے سینے پہ اسے وزن سا محسوس ہونے لگا تو وہ حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ دیکھا تو شازل اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ شازل پلیز اوپر اٹھیں، میرا سانس بند ہو جائے گا، میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ گھبراتے ہوئے شازل کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہے؟ شازل نے اکتاتے ہوئے اسے دیکھا۔ شازل پلیز ہٹیں، مجھے سانس نہیں آ رہی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ شازل نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا، وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شازل کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنا سر تکیے پہ رکھ لیا۔ یار تمہارے سینے پہ بہت سکون کی نیند آئی تھی، پوری رات میں نے تمہاری دھڑکنوں کو محسوس کیا۔ اس کی معنی خیز بات سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ فوراً سے وہاں سے اٹھ کے باتھ روم چلی گئی۔ شاور لے کے وہ جلدی سے واپس آئی۔ آج اسے کالج سے بہت زیادہ لیٹ ہو رہی تھی۔ جلدی جلدی ریڈی ہوئی، اس کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ بھی ہو گئی تھی۔ جب باہر سب لوگ جانے کے لیے تیار تھے، وہ سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے چلی گئی۔ واپسی پہ اس نے جیسے ہی ٹیسٹ دیا تو اس نے شازل کو میسج کر دیا تھا۔ شازل اسے فوراً سے لینے کے لیے آ گیا، لیکن وہ کافی زیادہ خاموش خاموش لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے شازل؟ آپ اتنے زیادہ خاموش کیوں ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ ویسے اگر تم سے ایک بات پوچھی جائے تو تم مجھے کیا جواب دو گی؟ آپ پوچھیں گے تبھی میں آپ کو جواب دوں گی نا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ وہ لوگ گھر آ چکے تھے، ساتھ ساتھ وہ باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ اگر افضال واپس آ جائے تو کیا تم اس سے شادی کر لو گی؟ میں ابھی بھی ان سے محبت کرتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ اچھا واقعی میں تم اس کے ساتھ شادی کر لو گی؟ ظاہر ہے میں ہمیشہ سے ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ اس کی بات سن کے خاموش ہو گئی۔ اس نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ چلو ٹھیک ہے۔ نہ جانے کیوں شازل کے چہرے پہ ایک عجیب سی سنجیدگی چھا گئی۔ کہیں نہ کہیں ابھی یہ ڈیزرو کر رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی اس سے محبت کرنے لگی ہو، مگر آج بھی اس کے دل میں افضال تھا۔ ویسے
میرے خیال سے ہمیں کل صبح نکلنا چاہیے نا۔ اگر ہم ابھی نکلیں گے تو ہمیں کافی دیر ہو جائے گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ آپ کو ڈر لگتا ہے؟ اس کی طرف بولا۔ ایسے پھر جائیں تو بہت زیادہ موسم خراب ہو جائے گا، پھر راستے میں بارش وغیرہ آ گئی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا یار پلیز، پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکی ہے، کل سے تو فنکشن سٹارٹ ہیں، ہمیں پہنچ جانا چاہیے، تمہارے ٹیسٹ کی وجہ سے پہلے ہی لیٹ ہو گئی تو کیا ہے، میری تو غلطی نہیں ہے نا؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں میڈم، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ ہاں اب چلے جاتے ہیں، میں یہاں گھر میں اکیلی نہ رہتی۔ بڑی آئی گھر میں اکیلی رہنے والی راستے میں ساتھ ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اب تو ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا، ویسے ہی ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا۔ اندھیرے سے تو اسے ویسے ہی بڑا خوف محسوس ہوتا تھا۔ بادل بھی گرجنے لگے تھے۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر سوچو میں تمہیں یہاں پہ اکیلا چھوڑ کے چلا جاؤں تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ مجھے کوئی خوبصورت سا حسین سا شہزادہ یہاں سے بچا کے لے جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ یہاں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، بلکہ بھیڑیا آ کے تمہیں اپنی رات کی خوراک بنا لے گا، پھر چھوڑ کے چلے جائیں نا۔ نہیں نہیں بھائی، اتنا بھی اب ظالم نہیں ہوں۔ وہ کافی آگے آ چکے تھے۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ سڑکوں پہ پانی کافی زیادہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ اچانک سے ان کی گاڑی رک گئی۔ کیا ہو گیا ہے گاڑی کو؟ گاڑی کیوں رک گئی ہے؟ پہلے تو بارش سے وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، میں جا کے دیکھتا ہوں۔ بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ اس نے جا کے گاڑی دیکھی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ اس نے کافی چیک کرنے کی کوشش کی، موبائل نکالا تو وہاں پہ سگنلز بالکل نہیں آ رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اوف، یہ آدھے راستے کے درمیان ہی گاڑی کو بھی خراب ہونا تھا۔ اوپر سے اس راستے والی سائڈ پہ کوئی ٹریفک وغیرہ بھی نہیں ہوتی، بالکل سنسان علاقہ تھا۔ اسے تو ڈر لگنے لگ گیا۔ بادل بہت تیزی سے گرج رہے تھے۔ شازل، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے گاڑی کھڑی کر دی۔ پلیز مجھے واپس جانا ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ چپ کر کے بیٹھو یار، بالکل بھی یہاں کوئی بات مت کرنا۔ راستے میں آگے ایک ہوٹل ہے، تو بس میرے خیال سے ہوٹل تک ہمیں پیدل چل کے جانا ہوگا۔ پیدل میں تو بالکل نہیں جاؤں گی، بارش تیز ہو گئی تو میں ٹھنڈ سے مر جاؤں گی۔ یار کچھ بھی نہیں ہوتا، چلو، جتنی جلدی یہاں سے نکلیں گے اتنی آسانی ہوگی، کیونکہ یہ علاقہ بالکل بھی سیو نہیں ہے۔ اس نے گاڑی کو لاک لگایا اور اپنا موبائل دیکھنے لگا، کہیں تو سگنلز آ جائیں، کیونکہ یہاں اسے اچھی طرح لاسٹ ٹائم جب آیا تھا تو آگے ایک ہوٹل تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اس کا محض وہم تھا۔ ہوٹل تو بہت آگے تھا۔ وہ اس کا بازو پکڑے ہوئے چلے جا رہا تھا۔ وہ چل چل کے تھک چکی تھی۔ کہاں رہ گیا آپ کا ہوٹل؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، تم چپ کر کے چلو۔ نہیں، وہ دونوں باتیں لگے ہوئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، باتیں کرتے ہیں، ایسے بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اب تو ہلکی ہلکی بارش تیز ہونے لگی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کے اسے پہنا دیا۔ کچھ ہوتا ہے، کپڑے پہن لیتی کچھ موٹے، کچھ تو پہنا ہے، پھر بھی اتنی زیادہ ٹھنڈ لگی ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میرا بچہ، اب تم خاموشی سے چلو۔ اس کے گرد بازو حائل کرتا اسے اپنے ساتھ لگاتا چل رہا تھا، لیکن اب اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ مجھ سے مزید نہیں چلا جا رہا۔ اسے ٹھنڈ بھی بہت زیادہ لگتی، لیکن اب وہ دسمبر کی برستی بارش میں اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، بس آگے تھوڑا سا دیکھو تو صحیح، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔
وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تو اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کانپ رہی تھی مسلسل شدت سے۔ اب کی بار وہ نیچے زمین پہ بیٹھ گیا۔ مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ اس نے جھک کے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ میں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، ابھی ہم پہنچ جائیں گے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یار ڈر کیوں رہی ہو؟ کوئی جن بھوت نہیں آئے گا۔ جن بھوت نہیں آتا، وہ بالکل اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے، اس کے گلے میں باہیں ڈالے، اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ وہ دونوں مکمل طور پہ بھیگ چکے تھے۔ اچانک اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ ہاں آپ کا یہ ہوٹل ہے؟ وہ جھونپڑی کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس نے ایسا محسوس کیا جیسے یہاں کوئی رہتا تھا یا کوئی رہائش پذیر تھا، لیکن اس وقت بارش کی وجہ سے جو کوئی بھی تھا وہ جا چکا تھا۔ اس نے وہاں پڑے ہوئے ایک پھٹے پہ اسے لٹایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگا۔ وہ مکمل طور پہ ٹھنڈ کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ بس اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پریشان نہیں ہو؟ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگی ہوئی ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ تو وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تمہارے پاس ہوں نا۔ مجھے پھر بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ اس نے پاس ہی کچھ لکڑیاں اکٹھی کی، لائٹر سے آگ جلائی، لیکن آگے ابھی اسے کوئی ایسا نہیں پڑا۔ اس طریقے سے اپنے قریب کر گیا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کے دور پھینکی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے اپنی باڈی کی گرمائش دے رہا تھا تاکہ وہ کچھ گرمائش فیل کرے، مگر اس کے ہونٹ بالکل نیلے پڑ رہے تھے۔ اب کی بار وہ پریشان ہونے لگا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا ہوا تھا، اس کی پشت کو سہلانے لگا، اس کے ہاتھوں پاؤں کو سہلانے لگا، مگر اسے ہوش ہی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی، شاید آج اسے کھو دے گا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، وہ مزید اسے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے اب احساس ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آگ گرمائش کم اور دھواں زیادہ دے رہی تھی۔ وہ اپنی شرٹ سائڈ پہ کرتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا، اس کے اور اپنے درمیان کے تمام فاصلے ختم کر گیا جو اس نے اتنے عرصے سے اس کے اور اپنے درمیان حائل کیے ہوئے تھے۔ اس دیوار کو گرا گیا۔ میں بہت زیادہ مجبور ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی، اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے حصار میں وہ سو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے آنکھیں کھولے دیکھنے لگی، ڈری ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ دوبارہ سے اس کے گرد حصار قائم کر گیا تو وہ ڈر گئی تھی۔ اس وقت وہ اس کی شرٹ میں ملبوس تھی، سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جو کچھ بھی کیا ہے تمہاری جان بچانے کے لیے کیا ہے، وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ نہیں، آپ نے جان بچانے کے لیے نہیں کیا، آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ وہ نرمی سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نگاہیں اس کے ہونٹوں کی طرف چلی گئیں۔ خبردار، جو آپ نے ایسی بری نگاہوں سے مجھے دیکھنے کی کوشش کی، بہت برا پیش آؤں گی آپ کے ساتھ۔ وہ غصے میں اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بار بار شرم سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کے دیکھا جس پہ بہت زیادہ کالز آئی ہوئی تھیں، لیکن اب کچھ سگنلز آ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے بابا جان کا نمبر ڈائل کیا
اپنی لوکیشن سینڈ کی، کہنے لگا پلیز جلدی ڈرائیور کو بھیجیں۔ باقی اپنی گاڑی کے بارے میں بھی اس نے بتا دیا، وہاں پیچھے ہی کھڑی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگے تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس اگر تم لوگ رات کو تھوڑا سا اور چل لیتے تو آگے تم لوگ گاؤں کے قریب ہی تھے۔ بابا جان بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا، پتہ نہیں دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے۔ آمنہ ٹھیک ہے؟ جی بابا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے آمنہ کی طرف دیکھا جو گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ 10 منٹ بعد ہی گاڑی آ گئی۔ اس کے گرد اچھی طرح اس نے اپنا کوٹ ڈالنے کے بعد اس کی چادر کو لپیٹا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں تو ہلکا ہلکا بخار ہے۔ اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ حویلی آتے اسے اپنے پاس بٹھایا، سیدھا اسے لے کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی مما کہنے لگی بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا جی مما اس کی طبیعت ٹھیک ہے، بس ہلکا ہلکا بخار ہو رہا ہے، اور اسے بولو چینج کر لے، میں کپڑے وغیرہ بھجوا کے کھانا وغیرہ۔ ٹھیک ہے مما، کھانا وغیرہ بھجوا دیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملازمہ کھانا دے گئی۔ اس کے بیگ وغیرہ پہنچ گئے، اسے ڈریس نکال کے دیا۔ اٹھ جاؤ نا، وہ دھیرے دھیرے اس کی پیشانی کو دباتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا، کمرے کو دیکھنے لگی۔ اسے بہت زیادہ عجیب سا محسوس ہونے لگا کہ وہ گاڑی میں ہی سو گئی تھی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، یہاں کھانا آیا پڑا ہے، شاباش فریش ہو کے چینج کر کے پھر کھانا کھاؤ۔ اس نے دیکھا وہ فریش ہو چکا تھا، اس نے چینج کیا ہوا تھا۔ اس کے بالوں سے ہلکے ہلکے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ بھی اٹھ کے فریش ہونے چلی گئی۔ کافی وقت بعد فریش ہو کے آئی۔ اس نے اپنے بالوں کے اوپر ٹاول لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے نکھری نکھری رنگت دیکھ کے نہ جانے کیوں اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ صوفے پہ آ کے اس کی آغوش میں بیٹھتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ وہ اس کی بدلی ہوئی حالت کو دیکھنے لگا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے نہ کل رات آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ مسکرانے لگا۔ اچھا واقعی میں؟ یا کوئی نیو ڈرامہ لگا رہی ہو؟ سچ میں مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ اچھا اگر افضال واپس آ جائے؟ کون افضال؟ وہ جان کے انجان بنتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اچھا اب نام بھی بھول گئی ہو؟ کل تک بول رہی تھی اگر واپس آئے گا تو شادی کر لوں گی۔ مذاق لگی ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا آپ کو جیلسی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے کچھ جلنے کی بو آ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولنے لگی۔ بہت زیادہ۔ ویسے میں سوچتی تھی آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ شادی کرنے کو آپ کی بیوی ہوتی ہے، آپ کی نخرے اٹھاتی، لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے ہم دونوں کی جوڑی لکھی ہوئی تھی۔ مجھے اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی ناک کو کھینچتا ہوا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گیا۔ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل لگ رہے تھے، دنیا جہان سے بیگانہ۔ وہ اس کے ہاتھوں سے ناشتہ کرتے ہوئے گزری رات کے بارے میں سوچ سوچ کے بس شرمائے جا رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے جب اچانک سے نیچے سے شور شرابے کی آواز آئی۔ وہ آواز سے پہچان سکتی تھی۔ نیچے سے آنے والی آواز کس کی ہے؟ افضال بہت زیادہ چلا رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، چلو باہر چلتے ہیں۔
نہیں، مجھے بالکل بھی نہیں جانا، ہم یہاں پہ ہی رہتے ہیں، ہمیں باہر نہیں جانا، مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ وہ دوبارہ سے اس کی آغوش میں بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ جانتی تھی اسے اونچی اونچی آواز میں پکار رہا ہے، وہ تمہارا نام لے رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے آپ کے پاس بیٹھ کے ناشتہ کرنا ہے۔ اس کے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا جو اس کی قمیض دبوچے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ انڈے کی زردی سے مجھے کھلائے نہ کھانا، پراٹھا بھی کھانا ہے۔ یہ مکھن والا پراٹھا بہت مزے کا ہے، کرسپی کرسپی، آپ ایسا بنا کے مجھے دے سکتے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح اس کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اسے کم عقل لگتی تھی، لیکن آج اس کی کم عقلی بھی اسے ٹوٹ کے پیار آ رہا تھا۔ ویسے یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو، ویسے اب تو بہت جلد ہمارے اپنے بچے ہو جائیں گے۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے کان کی لو پہ محسوس کرنے لگی۔ اتنے میں دروازے پہ زور زور سے دستک ہونے لگی۔ اس نے دھیان سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کے وہ سب کچھ بھول گئی۔ باہر سے افضال کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، دیکھو تم کسی اور کی مت ہونا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہم نے ہمیشہ ساری زندگی گزارنی ہے، بچوں کی ٹیم بنانی ہے، 12 بچے ہوں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ ہنسنے لگا۔ ابھی یہ تھوڑی سی کالی مرچی اور ڈالے نا انڈے پہ، تھوڑا اسپائسی بھی ہونا۔ وہ اس کی ناک پہ اپنے لب رکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ اسے چھیڑنے لگی، ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہے تھے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی باہر کون ہے کون نہیں۔ اچانک خود ہی دستک بند ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ بہت شکریہ مجھے اتنی محبت دینے کے لیے، مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ ایک محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔